بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم صرف اللہ کے لیے۔ فتویٰ کمیٹی کے پاس ایک سوال آیا کہ بعض لوگ نبی کی قسم کھاتے ہیں اور وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تو نہیں ہوتا لیکن محض عادت کی وجہ سے یہ قسم کھا لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فتویٰ کمیٹی کا جواب اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مخلوقات میں سے کسی اور کی قسم کھانا منکر عظیم اور محرمات شرکیہ میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ کے سوا اور کسی کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ جو شخص قسم کھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموش رہے، جامع ترمذی۔ اسی کے بارے میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس باب میں بہت سی مشہور و معروف احادیث ہیں، لیکن تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ صرف اللہ وحدہ کی قسم کھائیں۔ ان احادیث کے پیش نظر غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جو شخص اس کا عادی بن چکا ہے اسے اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال اور دوستوں ساتھیوں کو بھی اس سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے، اور اگر قسم کھانے والے کے دل میں یہ بات ہو کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح تعظیم یا عبادت کا مستحق ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں پر احسان فرمائے کہ وہ اس سے بچیں، سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اپنی ناراضی کے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے یہاں یہ عام رواج ہے کہ ہم بات بات پر سامنے والے کی قسم کھا لیتے ہیں، یا اپنے بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں، یا اپنی روزی کی قسم کھا لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ اوپر احادیث ذکر ہوئی ہیں اس پر جب غور کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اور شرک کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہر گناہ کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو ہم سے اگر کوئی انجانے میں غلطیاں ہوئی ہوں تو ہم کو چاہیے کہ ہم معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد لیں، کیونکہ وہ معافی کوئی معافی نہیں ہوتی جس میں ہم نے آج معافی مانگی اور کل پھر وہی کام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہوں ان کو پھر نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔